اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر سعید امارات صاحب آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم۔ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں اور اس کی حکمت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اسی پہ ہمارا ایمان، مرنا اٹھنا بیٹھنا جینا سب اسی پہ ہے، مگر کچھ اشارے قدرت کی طرف سے اور ان کے تجربے خاص آدمیوں نے کیے، اور وہ راہ اللہ کی خاطر آدمی کو تلقین کرتے ہیں کہ اگر چاند سامنے ہو اور وہ اس پہ سفر کرے کسی معاملے میں، کسی کام میں، اس میں وہ اس کو ترقی ملتی ہے، دولت بھی ملتا ہے۔ اگر سفر کے دوران چاند دہنے ہاتھ پر آئے اور وہ سفر کر رہے اپنے کاروبار یا اپنی حکمت یا کسی وجہ سے وہ کام میں جا رہا ہے، اسی میں برکت اور اس میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں تلقین کے ساتھ بہت سمجھدار انسانوں نے یہ اشارہ کیا کہ اگر وہ بائیں طرف میں ہے، وہ سفر کر رہا ہے چاند، تو اس میں کچھ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کاروبار میں ناچاکی پیدا ہو سکتی ہے، یا وہ بیمار ہو سکتا ہے، اسی ضمن میں کچھ ناچاکی ہو سکتی ہے۔ اسی ضمن میں اشارہ فرمایا اور بتایا کہ اگر چاند پیچھے کی جانب آپ جا رہے ہیں اور وہ خطرہ لاحق بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے جان لیوا بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ نہ کچھ احتیاط اس سفر کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ہم ذکر بتاتے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس پہ آئے؟ آپ نے صحابی نے جواب دیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایک اونٹنی کے سواری پر آئے ہیں۔ آپ نے بولا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ تو آپ نے صحابہ نے بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ نے بولا ایسا نہیں کہ پہلے اس کو باندھو اور محفوظ جگہ پہ اپنی طرف سے اس کو محفوظ کر کے آؤ، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ کر پھر آؤ۔ ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو یہ کچھ نامنظور، یعنی کہ کچھ ناچاکی والی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ سمجھ والی باتیں ہیں کہ سب کچھ ہوتا مالک کی طرف سے ہے، مگر تھوڑا سا احتیاط، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اس کی امت نے بولا کہ آپ بیمار ہیں، اس کی دوائی کراؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ مسبب اسباب ہے، میں دوائی کیا کرتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے میں ایک وحی آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ آپ دوائی کراؤ، اور دوائی میں ہی میری رحمت کا سبب ہے، کوئی بہانہ بناؤ اس میں میرا سبب ہے۔ تو اسی صورت میں انما الاعمال بالنیت، اچھی نیت کی خاطر سفر کرو، اور اچھی نیت کے لیے آپ مسبب الاسباب سوچا کریں۔ اسی صورت میں دو بھائی اکٹھے سفر نہ کریں۔ اگر 13 اور 14، 12، 13، 14 3 دن میں اگر آدمی ایک گھر سے دو بھائی اکٹھے سفر نہ کرے، اور اس کے علاوہ باپ اور بیٹا بھی سفر نہ کرے، اس کے علاوہ 9 عورتیں گھر سے اکٹھے نہ جائیں، اور 3 برہمن اکٹھے گھر سے نہ نکلیں، یہ خطرے کا اسباب بن سکتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں اور ہمارے حق میں دعا کریں، اور جب ہی آپ سفر میں جائیں اللہ کو اور اپنے
خیال کو پاک صاف رکھ کے نیک نیتی کے طور پر سفر کریں گے، اس میں ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی، آپ کو سفر میں کامیابی ہوگی۔ والسلام۔